ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی ٹی وی قومی خنائی میں آپ سب کے استقبال ہے۔ میں محمد صدیق۔ سب سے پہلے سرخیوں پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پہلگام معاملے پر سیکورٹی اجلاسوں کا سلسلہ تیز، وزیراعظم کی افواج کے سربراہان سے علیحدہ ملاقاتیں، سلامتی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ۔ فاروق عبداللہ کا پہلگام دہشت گردانہ حملے میں کشمیریوں کو ملوث کر دینا افسوسناک، محبوبہ مفتی کی کڑی تنقید۔ سی آر پی ایف جوان منیر احمد نوکری سے برطرف، پاکستانی لڑکی سے فون پر نکاح کرنے اور محکمے سے شادی کی بات چھپانے کا الزام۔ دعاؤں، آنسوؤں اور اللہ اکبر کے نعروں کی گونج میں کشمیر کا پہلا قافلہ حج کے لیے روانہ، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کیا روانہ۔ نئی نیتی سرخیاں، اب خبروں کی تفصیل پیش ہے۔ جموں کشمیر کے پہلگام میں حالیہ دہشت گرد حملے کے بعد قومی سلامتی کے تناظر میں وزیر اعظم مودی کی جانب سے سیکورٹی سے متعلق اعلیٰ سطحی مشاورتوں کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ اسی سلسلے میں اتوار کے روز ہندوستانی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل امر پریت سنگھ نے وزیر اعظم سے ملاقات کی، جو تقریباً 40 منٹ جاری رہی۔ ملاقات کے بعد وہ فوری طور پر وزیر اعظم ہاؤس سے روانہ ہو گئے۔ اس ملاقات کو اس لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے کہ اس سے قبل 30 اپریل کو بری فوج کے سربراہ جنرل اوپیندر دیویدی نے وزیر اعظم سے ملاقات کی تھی، جس میں وزیر خارجہ ایس جے شنکر اور قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوول بھی موجود تھے۔ اسی طرح 3 مئی کو بحریہ کے سربراہ ایڈمرل دینیش ترپاٹھی نے وزیر اعظم کے ساتھ 1 گھنٹہ طویل مشاورت کی تھی، جس میں بحریہ کی تیاریوں اور موجودہ صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے فوج کو واضح ہدایت دی کہ کسی بھی ممکنہ رد عمل کے وقت طریقہ اور ہدف کا تعین فوجی کمان خود کرے گی۔ حکومت نے آپریشنل سطح پر تمام رکاوٹیں ختم کرتے ہوئے فوج کو مکمل اختیارات دے دیے ہیں تاکہ فیصلہ کن اور مؤثر حکمت عملی اپنائی جا سکے۔ پی ڈی پی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا پہلگام دہشت گردانہ حملے میں ملوث کشمیریوں کو ملوث کرنا قرار دینا نہایت تشویشناک اور افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سینئر رہنما کی حیثیت سے اور وہ بھی ایک کشمیری ہونے کے ناطے ان کا یہ بیان تقسیم پیدا کرنے والے بیانیوں کو ہوا دے سکتا ہے اور کچھ میڈیا چینلز کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ کشمیریوں اور مسلمانوں کو مزید بدنام کر سکیں اور انہیں نشانہ بنا سکے۔ محبوبہ مفتی نے کہا کہ یہ نہ صرف گمراہ کن ہے بلکہ ایک ایسے وقت میں انتہائی خطرناک بھی ہے جب جموں کشمیر کے طلباء اور تاجروں کو پہلے ہی بڑھتے ہوئے خطرات اور حملوں کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمائنشی نروال سے سبق لینا چاہیے، جنہوں نے اپنے شوہر کی شہادت کے باوجود ہندوستانیوں سے اپیل کی کہ وہ کشمیریوں یا مسلمانوں کو مورد الزام نہ ٹھہرائیں اور نہ نشانہ بنائیں۔ کانگریس نے اتوار کو کہا کہ وزیر اعظم مودی ہمیشہ ذات پات کی مردم شماری کی مخالفت کی ہے، لیکن کانگریس پارٹی کے دباؤ میں انہیں اس معاملے پر اچانک اور مایوس کن یو ٹرن لینے پر مجبور ہونا پڑا۔ کانگریس کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ کے انچارج جے رام رمیش نے آج پہلی بار ایک بیان میں کہا کہ ذات پات کی مردم شماری کے معاملے پر وزیر اعظم مودی کے اچانک اور مایوس کن یو ٹرن کی کافی ثبوت موجود ہیں۔ مسٹر رمیش نے کچھ ثبوتوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، گزشتہ سال 28 اپریل کو ایک ٹی وی انٹرویو میں مسٹر مودی نے ذات پات کی مردم شماری کا مطالبہ کرنے والوں کو شہری نیکسل قرار دیا تھا۔ دعاؤں، آنسوؤں اور اللہ اکبر کے نعروں کی گونج میں سال رواں مقدس حج کا فریضہ انجام دینے کے لیے 178 عازمین حج کا پہلا قافلہ اتوار کی صبح سری نگر سے روانہ ہوا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سری نگر میں شیخ عبداللہ بین الاقوامی ہوائی اڈے پر عازمین حج کو رخصت کیا۔ عمر عبداللہ نے عازمین کے لیے ایک محفوظ اور مکمل سفر کی دعا کی اور ان سے ہمارے خطے میں امن اور خوشحالی کے لیے عاجزی سے دعا کرنے کی درخواست کی۔ قبل ازیں اتوار کی صبح قافلے کو حج ہاؤس سے ضلع مجسٹریٹ سری نگر بلال محی الدین بٹ اور ایس پی ایس سری نگر کی موجودگی میں سری نگر ایئرپورٹ کی طرف روانہ کیا گیا۔ اس موقع پر ضلع مجسٹریٹ سری نگر نے میڈیا کو بتایا کہ حج ہاؤس میں عازمین کے لیے تمام تر انتظامات کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلے لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم آخرکار اس بیت اللہ کی زیارت کریں گے اور حج کا جو فرائض ہے اس کو انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس انجام کو پوری طرح سے نبھانے کی، پوری طرح سے جو بھی اس کے ہمارے جو فرائض ہے اس کو صحیح طریقے سے اس کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل میں بہت خوشی ہے، گھر والوں میں بہت خوشی کا ماحول ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہ جو فرائض ہے اس کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہر ایک مسلمان کو ادھر بلاؤ۔
ہر ایک مسلمان کو ادھر بلا لا یا اللہ، ہر ایک مسلمان کو ادھر بلا اپنی جگہ پر کھانے کا پر، ہر ایک مسلمان کو بلا ادھر. آپ کتنا انسان تیاری کرتا ہے کہ زندگی میں ایک بار موقع انسان ڈھونڈتا ہے؟ وہ تو خوش قسمت بندہ ہے جو اس کو وہ بلاتے ہیں، جو اس کو تیار کرے، وہ بہت خوش قسمت بندہ ہے. وہ اسی کا اللہ کا یہ کرم ہے، انسان کے پاس نہیں ہے، صرف انسان کو کوشش کرنا پڑے. خوشی بھی بہت ہے، ڈر بھی بہت ہے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ اٹس امپورٹنٹ کہ جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ قبول ہونا بہت ضروری ہے. تو خوشی بہت ہے کہ جا رہے ہیں وہاں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم سفر آسان ہو اور ہمارے ساتھ جو بھی جا رہے ہیں ان سب کا آسان ہو. خوش قسمت ہوں کہ وہاں سے بلاوا آیا، مجھے لگتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، تو اس کے لیے آئی ایم ویری گریٹفل کہ آئی ایم گوئنگ دیر. انشاءاللہ آج پہلی پرواز ہوگی جو ڈائریکٹ مدینہ شریف جائے گی. 178 حجاج کرام ہیں اس میں، جس میں 96 مرد حضرات ہیں اور 82 جو ہیں وہ خواتین ہیں. تو یہ قافلہ انشاءاللہ 10:25 پہ فلائٹ نکلے گی. یہاں حجاج کرام کو صبح 5 بجے سے 5:30 کے درمیان آنا تھا. حجاج کرام ابھی آ رہے ہیں، ان کے بیگوں کی ٹیگنگ وغیرہ ہو رہی ہے. اس کے بعد لگیج یہیں ان کے ایئر لائنز کے حوالے کیا جاتا ہے. یہ لگیج ڈائریکٹ مدینہ ان کی بلڈنگ میں پہنچایا جائے گا. باقی یہاں سے حجاج کرام تقریباً 7:30 کے قریب روانہ ہوں گے ایئرپورٹ کے لیے، اور ایئرپورٹ سے انشاءاللہ 10:30 کے قریب فلائٹ ہوگی. اس سال تقریباً کتنے حجاج کرام جا رہے ہیں جموں کشمیر سے؟ چونکہ ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا ایکسپینسو بھی ہو گیا ہے اور اس میں کافی ڈکلائن بھی آ گیا ہے. ٹوٹل 3622 حجاج کرام ہیں جموں کشمیر سے، جس میں سے 480 جو ہیں وہ دہلی امبارکیشن سے گئے، ان کی بھی آج فلائٹ ہے. تقریباً 442 کی آج صبح 11 بجے وہاں سے بھی فلائٹ ہے، اور 10 حجاج کرام ممبئی سے جا رہے ہیں. لیکن لداخ کے جو 242 حجاج کرام ہیں وہ سری نگر سے جائیں گے. کل ملا کے 3372 جو ہیں سری نگر سے حج کے لیے روانہ ہوں گے. بہت زیادہ جذبات کا تو بیان نہیں کر سکتے ہیں، کافی الگ ہی کیفیت ہے. الحمدللہ اللہ نے بلایا، ہم بس چل دیے سفر پہ. حج کا مطلب ہی ہے سفر. ہم انشاءاللہ سفر کی اور چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہماری امید یہی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے سفر آسان کرے اور ہماری قوم پہ رحم کرے. زندگی میں سب سے بڑا دن ہے میرے لیے یہ، کیونکہ جب تک یہ ہمیں مسلمانوں کو یہ فریضہ انجام دینا ہوتا ہے سب کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کی وسعت دی ہے، تو میں کیسے وہ زبان لاؤں، کتنا میں شکر کروں اس اللہ کا جس نے مجھے یہاں پر نوازا. اس کے لیے میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں. تو شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، شکر بالکل. انشاءاللہ کشمیر کے لیے صحیح دعا کرنی ہے، کشمیر کے لیے بہت دعائیں کرنی، کیونکہ بہت پریشانی ہے کشمیر کے لیے. کشمیر روز بروز یہاں پر واقعات ہوتے ہیں، کیونکہ دیکھو ہماری روزگار پہلگام میں کتنا جڑا تھا یا کتنے ضائع ہوئے. ان کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے، روزگار کے لیے بھی دعائیں کرنا ہے. اور جو باقی نوجوان پڑھے لکھے یہاں پر ہیں وہ بھی پریشان ہیں، ان کے لیے دعا کرنے. اور پورا کشمیر کے لیے بیمار داری یہاں پر ڈپریشن زیادہ ہے، اس کے لیے دعا کرنے. ہماری یہ کوشش رہتی ہے سال بھر اس سفر محمود کی تیاری میں ہم کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتے ہیں، اور ہماری کوشش ہے کہ جو آج شروعات ہوئی ہے، ابھی 3334 جو ہیں وہ حاجی صاحبان یہاں سے ہماری جموں کشمیر سے جائیں گے، اور آج یہ سلسلے کا شروعات ہے. پہلا جو قافلہ ہے آج روانہ ہوا ہے، یہ مشتمل ہے 178 حجاج اکرام پر جو آج تشریف لے جا رہے ہیں. یہاں سے سیدھی فلائٹ جو ہے وہ مدینہ شریف جائے گی، اور اس کا انتظام جو ہے بے حد اچھے طریقے سے کیا گیا ہے، یہاں کی سرکار نے کیا ہے، اور یہاں کی خاص کر جو ڈسٹرکٹ کی ایڈمنسٹریشن ہے اس نے بڑا کام کیا ہے، بڑی محنت کی ہے. تو بڑے احترام سے وہ آج تشریف لے گئے ہیں. ہم نے ان سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ ہمارے وطن کے لیے، ہمارے ملک کے لیے دعا کریں گے وہاں، اور اتحاد کے لیے دعا کریں گے، اور تمام جتنے بھی مذاہب ہیں اور ان کے اتحاد کے لیے دعا کریں گے، اور بسنے والے جتنے شہری ہیں ہمارے ملک کے ان کے لیے دعا کریں گے، اور یہ بھی کریں گے کہ سارے
सारी दुनिया में खुशहाली हो, अमन बरकरार हो और अल्लाह ताला इनका हज कबूल करे। सबसे बड़ी बात यही है। सीआरपीएफ ने 41वीं बटालियन के जवान मुनीर अहमद को सिक्योरिटी मेयारात की संगीन खिलाफवर्जी की वजह से फौरी असर से मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया। अहमद पर इल्ज़ाम है कि उसने एक पाकिस्तानी लड़की से शादी की और इसका वीज़ा ख़त्म होने के बाद भी इसे हिंदुस्तान में रखा, जिसके बारे में इससे महकमे से मालूमात छुपाई थी। इल्ज़ाम है कि मुनीर अहमद ने फ़ोन पर वीडियो कॉल के ज़रिए निकाह किया था। सीआरपीएफ की जानिब से की गई एक दाखिली तहक़ीक़ात में पता चला कि मुनीर अहमद ने न सिर्फ अपनी शादी की तफसीलात को खुफिया रखा बल्कि अपनी बीवी के हिंदुस्तान में तवील क़याम के बारे में भी नहीं बताया। हुक्काम का कहना है कि यह तर्ज़ अमल सर्विस रूल्स की खिलाफ वर्जी है और इससे मुल्क की कौमी सलामती को शदीद ख़तरा लाहक है। हो सकता है दूसरी जानिब मुनीर अहमद का कहना है कि इन्होंने हुक्काम से कोई बात नहीं छुपाई है। एक्चुअली ये हमारी शादी 24 मई 2024 को हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। ये मेरी कज़न है, मेरे मामू की बेटी हैं। कहाँ रहते हैं? ये वहाँ पाकिस्तान में सियालकोट में रहते हैं और पार्टीशन से पहले ये यहाँ मेरा अभी घर है, यहाँ पे ये दोनों फैमिलियाँ जॉइंट रहती थी। वो विभाजन के दौरान दोनों फैमिलियाँ बट गईं तो ये पाकिस्तान चले गए। तो उसके बाद हमारे परिवार के बड़ों ने रिश्ता तय कर दिया हमारा बचपन में ही कि हम आपस में रिश्तेदारी करेंगे। तो फिर जब अभी शादी की हमने 2024 में, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं सीआरपीएफ में कार्यरत हूँ। तो मैंने अपने विभाग को शादी की अनुमति के लिए सूचना देने के लिए मैंने 31/12/2022 को मैंने एक लेटर लिखा था और उस लेटर के ऊपर कुछ आपत्तियां लगा के इन्होंने रिटर्न कर दिया। 24 जनवरी रिस्पेक्ट है। तो उसमें मैरिज का कार्ड, शादी कहाँ पे होगी ये और ये सब चीज़ें उसमें लिखी गई। मैंने उन सब आपत्तियों का निवारण करके शादी का कार्ड लगा के मैंने डिपार्टमेंट को दी। 72 बटालियन सीआरपीएफ सुंदरबनी में कमांडेंट साहब से मैं मिला भी। फिर वो मेरा लेटर जो है थ्रू प्रॉपर चैनल डीआईजी रेंज, उसके बाद जम्मू सेक्टर आईजी सीआरपीएफ, फिर एसडीजी जेके जोन से होता हुआ वो डायरेक्टेड सीआरपीएफ दिल्ली तक गया। वहाँ कुछ समय लगा, 2-4 महीने 5 महीने का समय वहाँ पे लगा। फिर उसके बाद में वहाँ से एक रिप्लाई आता है, जवाब आता है कि उसके संबंध में उन्होंने लिखा है, मतलब क्लियर लिख के दिया है कि रूल के हिसाब से जो है एक सरकारी कर्मचारी को सरकार को सूचित करना होता है, डिपार्टमेंट को सूचित करना होता है। तो मेरे बारे में साफ उसमें लिखा है कि प्रार्थी ने डिपार्टमेंट को सूचित कर दिया है। लेटर है आपके? ये लेटर मेरे पास है, ये लेटर है, आप देख सकते हैं। इसमें साफ मेंशन हुआ है। कहाँ पे लिखा है? ये लिखा हुआ है कि प्रार्थी ने उल्लेख मतलब इसके संबंध में सूचित कर दिया है। और एनओसी कानून है कि शादी से पहले आपको उनको सूचित करना है। मैं 24/5/2024 को शादी की है। शादी के बाद भी मैंने सूचित किया है, ऐसा पहले भी किया है। और तो अनुमति वहां से दी गई 30 जी, ये देखो क्लियर है, 30/4/2024 को डायरेक्टरेट से आया हुआ है कि इसने सूचित कर दिया है डिपार्टमेंट को और एनओसी का कोई उल्लेख नहीं है इसमें। मुनीर अहमद की अहलिया मैनल खान मार्च 2025 में एक मुख्तसर मुद्दत के वीज़े पर हिंदुस्तान आई थी, जिसकी मियाद 22 मार्च को ख़त्म हो गई थी। 22 अप्रैल को पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद मरकज़ी हुकूमत ने तमाम पाकिस्तानी शहरियों को हिंदुस्तान छोड़ने की हिदायत की थी, जिसके तहत मैनल को 29 अप्रैल तक मुल्क छोड़ने को कहा गया था। दरिया असना वो वज़ारत दाखिला के वीज़ा की तोसी के लिए दरख्वास्त दे चुकी हैं, जो अभी ज़ेर इल्तिवा है। जब मैनल डिपोर्टेशन में बस अटारी वाघा बॉर्डर के लिए रवाना हुई तो इसके वकील अंकुर शर्मा ने इसे फ़ोन पर मुतला किया कि इसे अदालत से स्टे मिल गया है। खबर है कि इसके बाद उनकी पाकिस्तान वापसी का रद्दअमल रोक दिया गया। बेकसूर लोगों की जानें गई हैं, लेकिन उन सब में हमारा तो कोई कसूर नहीं है ना। जिस तरह अब हमारा वीज़ा 9 साल बाद लगा है और अब एकदम से हमें उन्होंने हमें रूल्स बताया, हमने उन पे फॉलो किया है। एलटीवी के लिए भी हमने अप्लाई कर दिया था, जो उन्होंने टाइम की लिमिट बताई थी, और अब एकदम से वो हमें बोल रहे हैं कि ये जो सब कुछ हुआ है इसकी वजह से आपको रिटर्न करना है। साल तक हमने इंतजार किया, फिर हमारी ऑनलाइन शादी हुई है। मेरी फुप्पो के बेटे हैं, मतलब बुआ के बेटे हैं मेरी। हमारा ऑनलाइन निकाह हुआ है, फिर हमें वीजा मिला है और अब 2 माह हुए हैं मुझे आए हुए और ये एकदम से ऐसे कह रहे हैं।
ممبئی میں 1993 کے اہم دھماکہ کیس کے اہم ملزم اور انڈرورلڈ ڈان داؤد ابراہیم کے قریبی ساتھی محمد فاروق یاسین منصور عرف فاروق ٹکلا کو ایک الگ مقدمے میں پاسپورٹ دھوکہ دہی کا مجرم قرار دیتے ہوئے کورٹ کے ایڈیشنل چیف جوڈیشل مجسٹریٹ نے سزا سنائی۔ عدالت نے فاروق ٹکلا کو انڈین پینل کوڈ اور پاسپورٹ ایکٹ کی مختلف دفعات کے تحت قصوروار ٹھہرایا اور مجموعی طور پر 5 سال کی سخت قید اور جرمانے کی سزا سنائی۔ مقدمے کے مطابق فاروق ٹکلا کو 8 مارچ 2018 کو اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے نئی دہلی پر اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ دبئی سے مشتاق محمد کے فرضی نام سے بھارت پہنچا۔ سی بی آئی نے خفیہ اطلاع کی بنیاد پر کارروائی کرتے ہوئے اسے گرفتار کیا تھا اور اس کے قبضے سے جعلی ہندوستانی پاسپورٹ برآمد کیا تھا جو 2011 میں ایسے دستاویزات کی بنیاد پر جاری کیا گیا تھا جو 2001 سے پہلے کے پاسپورٹ سے متعلق تھے۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور پہلگام معاملے پر سیکورٹی اجلاسوں کا سلسلہ تیز، وزیراعظم کی افواج کے سربراہان سے علیحدہ ملاقاتیں، سلامتی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ۔ فاروق عبداللہ کا پہلگام دہشت گردانہ حملے میں کشمیریوں کو ملوث کر دینا افسوسناک، محبوبہ مفتی کی کڑی تنقید۔ سی آر پی ایف جوان منیر احمد نوکری سے برطرف، پاکستانی لڑکی سے فون پر نکاح کرنے اور محکمے سے شادی کی بات چھپانے کا الزام۔ دعاؤں، آنسوؤں اور اللہ اکبر کے نعروں کی گونج میں کشمیر کا پہلا قافلہ حج کے لیے روانہ، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کیا روانہ۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی قومی خبرنامہ ختم ہوتا ہے۔ مجھے اور ساری سیاست کی ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔